بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت فاطمہ نے دروازہ نہ کھولا۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جسے سن کر آپ بھی حضور پاک کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیفوں پر اپنے آنسو نہیں روک سکتے۔ دوستوں، ایک روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو اچانک حسن و حسین کے رونے کی آواز کانوں میں پڑی تو وہ بے چین ہو اٹھے اور جلدی سے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچے۔ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا والد ہوں۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ ابا جان، ابھی میں دروازہ نہیں کھول سکتی کیونکہ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ میں اس سے اپنا جسم چھپا سکوں۔ میری پرانی چادر پھٹ چکی ہے اور جو موجود ہے اس سے اگر میں سر ڈھانپتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں اور اگر پیر ڈھانپتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ حضور پاک نے جب اپنی بیٹی کی ایسی حالت سنی تو دل بھر آیا اور اپنی چادر دیوار کے اوپر سے گھر میں پھینکی اور کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، اس چادر کو اوڑھ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے وہ چادر اوڑھی اور جا کر دروازہ کھولا۔ حضور نے جیسے ہی اپنی بیٹی فاطمہ کا چہرہ دیکھا تو بہت غمگین ہو گئے۔ غمگین ہونے کے بعد کہا، حضور، سب سے خوبصورت بیٹی حضرت فاطمہ کا چہرہ اس وقت کمزوری کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا، آنکھوں کا رنگ اتر چکا تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی اداسی تھی۔ ایسی حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اے بیٹی، تو نے یہ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے ابا جان، آج کئی دن گزر چکے ہیں اور میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ بھوک سے میری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ میں چارپائی سے بھی اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ اللہ! بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کر حضور پاک کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو گلے سے لگا کر بہت دیر تک روتے رہے۔ حضور نے پوچھا کہ اے میری پیاری بیٹی، میرے بچے حسن و حسین کیوں رو رہے تھے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ابا جان، وہ 2 دنوں سے بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اسی بھوک سے پریشان ہو کر وہ دونوں رو رہے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اے بیٹی، اے میری بچی، پریشان نہ ہوں اور جاؤ حسن و حسین کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا انگوٹھا حسن کے منہ میں رکھ دیا تو وہ بڑے مزے سے اسے چوسنے لگے۔ یہ اللہ کی طرف سے حضور پاک کے لیے ایک ایسا معجزہ تھا کہ جس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا، اللہ اللہ سبحان اللہ، کہ جسے پی کر حضرت حسن کا پیٹ بھر گیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کے منہ میں اپنا انگوٹھا رکھا اور وہ بھی بہت دیر تک اسے چوستے رہے۔ تبھی ظہر کی اذان ہونے لگی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد چلے گئے۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ تبھی حضرت فاطمہ گھر آ پہنچی۔ اچانک بیٹی کو گھر آتا دیکھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بیٹی فاطمہ، خیریت تو ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ نے اپنے دوپٹے کا ایک کونا کھولا اور اس میں بندھی آدھی روٹی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ ابا جان، یہ آدھی روٹی میں آپ کے لیے تحفے میں لائی ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے فاطمہ، کیا بات بنی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سارے گھر والے کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میرے شوہر حضرت علی نے جا کر کچھ کام کیا اور تھوڑا سا آٹا لے کر آئے۔ میں نے اس سے کچھ روٹیاں بنائی، ایک روٹی حسن کو کھلائی اور دوسری حسین کو، ایک روٹی میرے شوہر علی نے کھائی اور ایک روٹی غریب سائل کو پکڑا دی، آخر میں ایک روٹی میرے حصے میں بھی آئی۔
تو جب میں وہ روٹی کھانے بیٹھی تو خیال آیا کہ اے فاطمہ، ہو سکتا ہے تم تو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھی روٹی کھا رہی ہو اور تمہارے والد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی دنوں سے بھوکے ہوں۔ اے ابا جان، جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں اپنے حصے کی آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ کر آپ کی خدمت میں لے آئی، آپ اسے قبول فرما لیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو محبت کی نظر سے دیکھا اور وہ روٹی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا کہ اے میری بچی، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن گزر گئے کہ میرے پیٹ میں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ اللہ اللہ۔ تو دوستوں، ذرا آپ سوچیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایسی تکلیفیں کیوں اٹھائیں؟ کیا ان کے پاس کسی چیز کی کمی تھی؟ وہ اگر اشارہ کر دیتے تو پہاڑ بھی سونا بن جاتا۔ ان کی ایک دعا پر اللہ تعالیٰ پوری جنت کو ہی زمین پر اتار دیتے۔ ان کے ایک حکم پر فرشتے ساری دنیا کی نعمتیں ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ انسان تھے کہ جنہوں نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سورج کو حکم دیا کہ تو وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، ان کے ایک آنسو پر پورے آسمان میں تہلکہ مچ جاتا اور اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج کر کہتے کہ یہ جبریل، میرے پیارے نبی سے جا کر پوچھو کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، وہ جو بھی مانگے میں سب دینے کو تیار ہوں۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صرف ایک ہی جواب ہوتا کہ اے اللہ، قیامت کے دن میری امت کو بخش دینا۔ تو پیارے دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اس لیے برداشت کیں تاکہ بعد میں آنے والی امت کے لیے غریبی دین سے دور ہونے کا سبب نہ بنے۔ اگر کسی غریب کے گھر میں کھانے کو نہ ہو تو وہ صبر کر سکے کہ جب ہمارے رسول کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا اور انہوں نے اپنی پیٹ پر 4 پتھر باندھے تو ہم بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر